حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، نیکی کسے کہتے ہیں اور گناہ کسے کہتے ہیں؟ تو حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا البر حسن الخلق، کہ نیکی حسن اخلاق کا نام، اچھے اخلاق کا نام۔ قرآن کریم میں حضور اکرم علیہ السلام کے بارے میں سورہ قلم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے بلند و بالا اخلاق پر فائز ہیں، آپ بڑے اونچے اخلاق کے حامل ہیں۔ اس کی تفسیر میں یہ آتا ہے کہ آپ کو یہ فرمایا گیا کہ سلمن قطعک، کہ جو آپ سے کاٹے آپ اس سے جوڑیں، جو رشتہ ناتا آپ سے توڑے کاٹے تعلقات منقطع کرے آپ اس سے جوڑیں۔ اعطی من حرمک، جو آپ کو محروم کرے، جو آپ کو نہ دے، ضرورت کے موقع پر آپ کے ساتھ تعاون نہ کرے تو آپ اس کو دیں، جب اسے ضرورت ہو تو آپ اسے دیں۔ تو جو آپ کو محروم کرے آپ اسے محروم نہ کرے جواب میں، بلکہ آپ اس کو عطا کیجیے۔ اعف عمن ظلمک، جو آپ پر ظلم کرے، آپ کے ساتھ زیادتی کرے تو آپ اسے معاف کر دیں، درگزر کریں اس کے ساتھ۔ احسن الی من اساء الیک، جو آپ کے ساتھ بدسلوکی کرے، بدتمیزی سے پیش آئے، بد تہذیبی سے پیش آئے تو آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ایک موقع پر کسی ضرورت کے تحت نبی علیہ السلام نے کسی یہودی سے قرض لیا تو وہ ایک دن راستے میں مل گیا اور آپ کے ساتھ بد کلامی کرنے لگا کہ اے محمد علیہ السلام آپ میرا قرض کیوں نہیں دیتے، آپ نے میرا قرض لیا ہے تو قرض واپس کیوں نہیں کرتے آپ؟ تو صحابہ کرام نے چاہا کہ ذرا کچھ اس کی خبر لیں، آپ نے فرمایا چھوڑ دو، لصاحب الحق مقالا، صاحب حق کو کچھ کہنے کا اختیار ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اس کا قرض ادا کر دیا۔ تو احسن الی من اساء الیک، جو آپ کے ساتھ بدسلوکی کرے آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ تو حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کے سوال کہ نیکی کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ حسن الخلق، حسن اخلاق کا نام نیکی ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ البر مطمئنت الیہ النفس، کہ نیکی اس کو کہتے ہیں کہ جس پر آپ کا دل مطمئن ہو جائے، آپ اس کو انجام دینے کے بعد پرسکون ہو جائیں، آپ کی طبیعت میں تشویش نہ رہے، پریشانی نہ رہے، ذہنی اضطراب نہ رہے، مطمئن ہو جائے۔ تو بر مطمئنت الیہ النفس، کہ جس کو انجام دینے کے بعد آپ کا دل پرسکون ہو جائے، یہ نیکی ہے۔ اور فرمایا کہ والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور گناہ یہ ہے کہ جس سے تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو جائے، تمہارا دل جس سے کھٹک جائے، کوئی دل میں اٹک پیدا ہو جائے، کھٹک پیدا ہو جائے کہ یہ کام کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا تمہارا دل اس کے کرنے پر تمہیں ملامت کرے،
یا تمہارا دل جو ہے تشویش میں پڑ جائے اور کوئی اضطرابی کیفیت تمہارے دل میں طاری ہو جائے تو یہ ہے گناہ۔ اور آگے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ، اگرچہ لوگ تمہیں فتویٰ دے دیں کہ یہ جائز ہے لیکن تمہارا دل اس پر مطمئن نہیں ہے، تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو رہی ہے، تو بس سمجھ لو کہ یہ گناہ ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ نیکی کرنے کی چیز ہے، اختیار کرنے کی چیز ہے، نیکی سننے کی چیز ہے، نیکی برتنے کی چیز ہے، نیکی کی بات کرنی چاہیے، نیکی کو پھیلانا چاہیے، نیکی کی مجالس میں شرکت کرنی چاہیے، نیکی کی اچھائی کی تبلیغ کرنی چاہیے، اس کی اشاعت کرنی چاہیے۔ اور گناہ جو دل میں کھٹک جائے، اٹک جائے اور کھٹک پیدا ہو تو یہ بچنے کی چیز ہے، یہ کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ چھپانے کی چیز ہے۔ اور اگرچہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے تم کر لو، لیکن حدیث شریف یہ کہتی ہے اپنے دل سے پوچھو تم۔ اب دل بھی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے قلب سلیم اور ایک ہوتا ہے قلب سقیم۔ قلب سلیم کے معنی سلامتی والا دل اور قلب سقیم کے معنی ہوتا ہے بیمار دل۔ اب کون سا دل سلیم ہے، سلامتی والا ہے، اور کون سا دل سقیم ہے، بیمار ہے، علماء کرام نے اس کی بھی تشریح فرمائی۔ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ قلب سلیم اس کو کہتے ہیں جو شرک سے پاک ہو، جو توحید کا علم بردار ہو، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی شرک نہ ہو، غیر اللہ کا کوئی حصہ اپنے دل کا وہ غیر اللہ کے حوالے نہ کرے، بلکہ اپنے دل کو خالصتاً رب تعالی کے لیے خالص کر لے، ان کی توحید کے لیے خالص کر لے، غیر اللہ سے اپنے دل کو پاک کر لے، یہ قلب سلیم ہے۔ اور بعض علماء نے اس کو یوں سمجھایا کہ قلب سلیم اس کو کہتے ہیں جو گناہ کا عادی نہ ہو، جو گناہ کا عادی نہ ہو وہ قلب سلیم ہے، یا اگر اس سے گناہ ہو جائے تو وہ فوراً توبہ کر لے، یہ ہے قلب سلیم۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ قلب سلیم اس کو کہتے ہیں جو گناہ کو گناہ سمجھتا ہو اور گناہ سے بچنے کی فکر رکھتا ہو، اسے کہتے ہیں قلب سلیم، یہ ہے سلامتی والا دل۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے جو دعا مانگی جس کو سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا، فرماتے ہیں کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا ان کی قبروں سے، اس دن تو مجھے رسوا مت کرنا، وَلَا تُخْزِنِي، مجھے رسوا مت کر جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، وہ دن کیسا ہوگا؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے۔ مشرکین عرب جو ہے بیٹوں کو تمام مسائل کا حل سمجھتے تھے، اس لیے ان کی جب نکاح ہوتا تھا، ان کے یہاں شادی ہوتی تھی تو ان کی مبارکباد یہ ہوتی تھی کہ بالرفاء والبنین، کہ تم آپس میں جوڑ کے ساتھ رہو اور تمہیں بیٹے ہی بیٹے ملیں۔ ان کی یہ مبارکباد ہوا کرتی تھی، کیونکہ ان کے ہاں بیٹے جو ہے وہ بہت بڑا سرمایہ سمجھا جاتا تھا، اور بیٹیوں کو بعض قبائل جو ہے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے اس مبارکبادی کو، جس میں جہالت کی آمیزش تھی، اس کو تبدیل کیا اور فرمایا کہ یوں تم دعا دیا کرو کسی نو بیاہتا جوڑے کو کہ بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے اور تم پر برکت نازل کرے اور تمہیں خیر کے اندر جمع کرے۔ یہ جو جاہلیت کا جملہ تھا بالرفاء والبنین، آپ نے اس کو تبدیل کیا، تبدیل کر کے یہ فرمایا بارک اللہ لک یا بارک اللہ لکما،
وبارک علیکما، تمہاری ذات میں بھی برکت ہو اور اوپر سے تم پر برکتیں نازل ہوں اور خیر میں اللہ تعالیٰ تمہیں جمع کر دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ لا ينفع مال ولا بنون، کہ نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے کام آئیں گے، کہ جن کی بنیاد پر آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے بیٹوں کو بڑی فوقیت اور اہمیت دیتے ہیں بیٹیوں کے مقابلے میں۔ وراثت کا جب مسئلہ آتا ہے تو کتنے ہی خاندانوں میں، برادریوں میں، علاقوں میں رواج ہے کہ بس سب کچھ بیٹوں کا ہے، بیٹیوں کا کچھ بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بیٹے جو ہے باپ کی زندگی میں اپنے حصے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ میرا جو حصہ ہے وہ دو۔ اب یہ رواج سے متاثر ہو کر بیچارے آبا وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اب تو اس کا حصہ دینا ہی پڑے گا، کہ یہ اپنا حصہ مانگ رہا ہے۔ حالانکہ باپ کی زندگی میں بیٹوں کا کیا، کسی کا کوئی حصہ ہی نہیں ہوتا۔ باپ اپنی زندگی میں اپنے مال کا بلا شرکت غیر مالک ہوتا ہے۔ تو خیر ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ لا ينفع مال ولا بنون، نہ مال کام آئے گا۔ قرآن کریم کی ایک دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ روئے زمین کے برابر سونا بھی دے دیں تب بھی ان کی جان بخشی نہیں ہوگی، تب بھی ان کو چھوٹ نہیں ملے گی۔ ہاں آگے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو شخص قلب سلیم لے کر آئے گا اس کو اللہ تعالیٰ عذاب سے بچائے گا، اس کو امان ملے گی۔ تو قلب سلیم یہی ہے کہ جو شرک سے پاک ہو، جو توحید کا علم بردار ہو، جو اس دل کے بنانے والے کو، اس دل کو خاص کر لے کہ جس نے یہ دل بنایا ہے صرف اسی کے لیے ہے، اس میں غیر اللہ کا کوئی حصہ نہیں ہے، جو گناہ کا خوگر نہ ہو، جو بدی کا خوگر نہ ہو، جو بدی کو بدی جانتا ہو، برائی کو برائی جانتا ہو۔ برائی اگر ہو جائے، کیونکہ کوئی انسان سوائے انبیاء علیہ السلام کے معصوم نہیں ہے، تو اگر کبھی اس سے بدی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی نافرمانی ہو جائے، کوئی اللہ تعالیٰ کی بغاوت ہو جائے، تو وہ بلا تاخیر توبہ کر لے، معافی مانگ لے اور اس کے بعد کوئی نیکی کر لے، کیونکہ نیکی اگر گناہ کے بعد کی جائے تو وہ اس گناہ کو مٹا دیتی۔ یہ ہے قلب سلیم۔ تو حضور اکرم علیہ السلام نے جو گناہ کی تعریف فرمائی کہ والاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تمہارے سینے میں اٹک جائے۔ ظاہر ہے دل سینے کے اندر ہے، اس لیے سینے سے مراد دل ہے، کہ جو دل میں اٹک جائے بس وہ گناہ ہے۔ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسِ، اگرچہ لوگ تمہیں فتویٰ دے دیں کہ یہ جائز ہے، لیکن دل میں اگر کھٹک پیدا ہے تو بس اس سے بچو، وہ کرنے کا کام نہیں ہے، وہ بچنے کا کام ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیکی اور بدی اس کا جو اصل ترازو ہے، اس کا جو اصل پیمانہ ہے وہ ہے قلب سلیم۔ اس لیے بزرگان دین اس قلب پر محنت کرتے ہیں۔ ہمارا دل قلب سلیم نہیں ہے، ہمارا دل کو گناہ کی طرف بڑی جلدی مائل ہو جاتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے نا، تنہائی کے اندر جب موبائل لے کر بیٹھتے ہیں، فیس بک چلاتے ہیں یا یوٹیوب چلاتے ہیں یا اور اس طرح کی جو ویب سائٹس ہیں یا ایپس ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اس میں فحش پروگرام آ جاتے ہیں، فحش ویڈیوز آ جاتی ہیں، تو وہ تنہائی میں بیٹھ کر بس پھر اس کو چلانے لگ جاتا ہے۔ حالانکہ اس وقت ضرورت ہے کہ اپنے دل کی حفاظت کرے، اور یاد رکھے تنہائی کا گناہ جو ہے وہ تو بہرحال ایک گناہ ہے، لیکن ایک گناہ ہوتا ہے کھلم کھلا اعلانیہ۔ اب تنہائی کے گناہ تو رہے نہیں نا، اب تو کھلم کھلا گناہ کرتے۔ اور بخاری شریف کی روایت کے اندر آتا ہے، حضور نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، او کما قال علیہ السلام، کہ میرے ہر امتی کو معاف کر دیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، ان کو معافی نہیں ملے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ آقائے نامدار سرکار دو عالم سرور عالم احمد مجتبی
محمد مصطفیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے اس کو معافی نہیں ملے گی۔ وہ تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، معافی مانگ لے مل جائے گی معافی، لیکن اگر معافی نہیں مانگے گا تو معافی ملے گی نہیں، سزا ضرور ملے گی اسے۔ تو اس لیے بزرگان دین اس قلب پر محنت کرتے ہیں، کیونکہ یہ قلب جو ہے سارے اعضاء کے لیے سردار ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں قلب حکم، یہ ایک ہمارا جو جسم ہے یہ ایک سلطنت ہے، اس سلطنت کا جو والی ہے، اس سلطنت کا جو حاکم ہے وہ قلب ہے۔ اب اس قلب کو سلیم بنانا یا سقیم بنانا، اس کو سلامتی والا دل بنانا یا اس کو بیمار کرنا، یہ میرے اور آپ کا اختیار ہے۔ نیکی اختیار کر کے، نیکی کی مجالس میں شرکت کر کے، نیکی کی باتیں کر کے، نیکی پر عمل کر کے ہم اپنے قلب کو سلیم بنا سکتے ہیں، سلامتی والا دل بنا سکتے ہیں۔ اور برائی اختیار کر کے، برے کام کر کے، برائی کی مجالس میں شرکت کر کے، برائی کی حمایت کر کے، برے کاموں کی حمایت کر کے اپنے دل کو سقیم بنا سکتے ہیں، بیمار کر سکتے ہیں۔ تو یہ میرے اور آپ کے اختیار پر مبنی ہے، چاہے اس قلب کو سلیم بنائے یا اس قلب کو سقیم بنائے۔ تو اللہ کے نیک بندے اس دل پر محنت کرتے ہیں کہ یہ حاکم اگر سیدھا ہو گیا، یہ جو رئیس سلطنت ہے یہ اگر سیدھا ہو گیا تو پھر یہ سارے اعضاء سیدھے ہو جائیں گے۔ حکم تو دل کا چلتا ہے، آنکھ کو حکم دیتا ہے، آنکھ پھر وہاں چلتی ہے جہاں دل کا حکم ہوتا ہے، یہ ہاتھ وہاں چلتا ہے جہاں دل کا حکم ہوتا ہے، دماغ وہاں چلتا ہے جہاں دل کا حکم ہوتا ہے، پیر وہاں چلتے ہیں جہاں دل کا حکم ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے استاد اعظم مفتی عبدالرؤف صاحب ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی طلبہ اکرام سے خطاب فرماتے تھے تو حضرت کی جو تان آ کر ٹوٹتی تھی وہ اس بات پر ٹوٹتی تھی کہ دل کا کانٹا سیدھا کر لو، یہ جو دل کا کانٹا ہے نا اس کو سیدھا کر لو، اگر دل کا کانٹا سیدھا ہو گیا تو بس تم سیدھے ہو جاؤ گے۔ یعنی دل گویا کہ پیمانہ ہے، ایک ترازو ہے، تو اس کا کانٹا اس کو سیدھا کر لو، تم سارے کے سارے سیدھے ہو جاؤ۔ اب بدقسمتی سے کھلم کھلا اعلانیہ گناہ کر کر کے اپنی اس طبیعت کو، اس قلب کو ہم نے سلامتی والا دل بنانے کے بجائے بیمار کر لیا۔ اس لیے یہی بات، یہی وجہ ہے کہ گناہ کی طرف بہت جلد میلان ہو جاتا ہے، گناہ کی طرف بہت جلد لوگ چلنے لگ جاتے ہیں۔ ابھی بچہ بالغ نہیں ہوتا اس کو موبائل کا پہلے پتہ چل جاتا ہے اور سارے آپشن وہ سمجھ لیتا ہے اور موبائل کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنی جوانی کو غلط طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنی طاقت کو وہ نالیوں میں بہانا شروع کر دیتا ہے، اپنے اعضاء کا غلط استعمال شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے حضور اکرم علیہ السلام کی یہ تعریف ذہنوں میں رہنی چاہیے، البر حسن الخلق، کہ بر نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، عمدہ اخلاق کا نام ہے، اچھے اخلاق کا نام ہے، مسلمانوں کی خیرخواہی کا نام ہے، ہمدردی کا نام ہے، مروت اور ملنساری کا نام ہے، ایثار و غمخواری کا نام ہے، دکھ درد میں کام آنے کا نام ہے۔ کوئی زیادتی کر بیٹھے اس کے ساتھ موقع آ جائے تو حسن سلوک کرنے کا نام نیکی ہے۔ والاسم ما حاک فی صدرک، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے سینے میں، تمہارے دل میں اٹک جائے، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ، اگر سے لوگ فتویٰ دے دیں کہ جائز ہے۔ اب رشوت ہے، سود خوری ہے، حرام خوری ہے، حرام کاری ہے، اور ناجائز قبضے ہیں، قرضے لوگوں کے ہڑپ کر لینا ہے، دوسروں کی بہن بیٹیوں پر، بہوؤں پر بری نگاہ رکھنا ہے، یہ سب وہ ہے کہ جس کو گناہ کہتا ہے دل۔ ہاں بار بار کرنے سے اس کا تقاضا مزمحل ہو جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو بھائی کرتے رہو، حالانکہ دل میں کسک موجود ہوتی، اب اس کسک کو اگر بڑھا لے تو بچ جائے گا،
اگر پہلے ہی مرحلے میں آدمی اپنے دل کی آواز سن لے کہ میرا دل روک رہا ہے، رک جائے. بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دلوں میں خیال آتا ہے نیکی کا، اسے کہتے ہیں وارد. وارد کے لفظی معنی آنے والا. تو یہ مہمان ہوتا ہے. مہمان کا اگر اکرام کیا جائے، اس کی تعظیم کی جائے، اس کے آرام و راحت کا خیال کیا جائے، وہ خوش ہوتا ہے، اگلی دفعہ بھی آتا ہے اور خوش ہوتا ہے. اسی طرح یہ وارد نیکی کا خیال مہمان ہے، اس کا اکرام کیا ہے کہ وہ نیکی کو کر گزرو. تو پھر اگلی دفعہ وہ ایک نہیں 2 نیکی کروائے گا، اس سے اگلی دفعہ 3 4 نیکی اور قوت کے ساتھ آئے گا. اور اگر ہم نے اس کا اکرام نہیں کیا، اس وارد کو ٹال دیا کہ کل دیکھیں گے، پرسوں دیکھیں گے، نماز کا وقت ہو گیا، بھائی نماز کے لیے چلو، ہاں تم چلو میں آ رہا ہوں، یا میرا بھی کپڑے ٹھیک نہیں، میں کپڑے بدل کر آ رہا ہوں، اچھا جی کل سے شروع کروں گا، اچھا جی پرسوں سے شروع کروں گا، اب کروں گا تب کروں گا، وہ تو کبھی آتا ہی نہیں ہے. یہ وارد پھر آہستہ آہستہ مضمحل ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، تو نیکی کا تقاضا مغلوب ہو جاتا ہے، گناہ کا تقاضا غالب آ جاتا ہے. تو خلاصے کی بات یہ ہے کہ بھئی اپنے قلب کو سلیم بنائیں، سقیم بنانے سے حفاظت فرمائے. اور قلب کو سلیم بنانے کا آسان ترین نسخہ یہ ہے کہ جو قلب سلیم کے حاملین ہیں ان کے پاس بیٹھنا شروع کر دیجیے، ان کے پاس بیٹھنا شروع کر دیجیے، ان کے ساتھ راہ و رسم رکھیے، ان کے ساتھ تعلقات رکھیے. آہستہ آہستہ آپ کے قلب میں بھی نیکی کے خیالات و جذبات غالب ہوتے چلے جائیں گے اور آپ کا قلب بھی سلیم بن جائے گا. وآخر دعوانا